نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں بانی محفل کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس عظیم الشان محفل میں مجھے یہ سعادت دی کہ چند لمحات کے لیے آپ حضرات کے سامنے اپنے دل کی باتیں کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس محفل کو اس کے رسول اور محبت صحابہ سے بھر دے۔ میرے عزیزوں، آج یہاں میں کسی فلسفے، کسی سیاست یا کسی دنیاوی گفتگو کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں آپ حضرات کے سامنے محمد عربی کے فرما برداروں، تابعداروں، پیارے یاروں کا ذکر کرنے کے لیے آیا ہوں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اے لوگوں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو چہروں کو دیکھنا بھی عبادت تھا، جن کی زبان سے نکلا ہوا اللہ اکبر زمین و آسمان کو ہلا دیتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کر دی۔ کسی نے اپنی تلوار دے دی، کسی نے اپنا گھر دے دیا، کسی نے اپنا مال دے دیا اور کسی نے اپنا سب کچھ دے دیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر سودا بازی نہیں کی۔ میرے عزیزوں، آج یہاں کوئی کہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم پر زبان دراز کرے تو یاد رکھو وہ جھوٹا ہے، منافق ہے، کیونکہ نبی کی محبت صحابہ کی محبت کے بغیر مکمل نہیں۔ اگر کوئی شخص صحابہ کو برا بھلا کہے گا، دراصل اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، جس نے ان کی عزت پر حملہ کیا، اس نے دین اسلام کی جڑوں پر حملہ کیا۔ کسی صحابی کی نیت پر شک کرنا اپنا ایمان ضائع کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کی سیرت و احوال کو پڑھنے کے لیے تاریخ کو معیار نہ بنایا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ قرآن مجید اور احادیث نبی نے صحابہ کے متعلق کیا کہا ہے۔ اس لیے جو تاریخ صحابہ کے متعلق کچھ اور کہتی ہے، تو اس تاریخ کو ہم اپنی جوتی کی نوک پر رکھ کے ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں۔ جیسے انبیاء علیہ السلام پر تان و تشریح اللہ تعالیٰ پر تان و تشریح ہوگی، اسی طرح صحابہ کرام پر تان و تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تان و تشریح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا انتخاب بھی صحیح اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی صحیح۔ تپتی ریٹ پر لے جانے والے صحابہ، چلتے انگار میں جل جانے والے صحابہ، حضور کی خاطر عزت قربان کرنے والے صحابہ، دین کی خاطر قابل آنے والے صحابہ، ہم تک سوئی پہنچانے والے صحابہ، سنت پہنچانے والے صحابہ، شریعت پہنچانے والے صحابہ، رہتی دنیا تک ہمارے ایمان کی عبادت کرنے والے صحابہ اور تاج دار ختم نبوت کا عکس اور نقش ہی صحابہ ہے، صحابہ ہے، صحابہ ہے۔ دونوں ہاتھ کر کے کہ صحابہ ہے، صحابہ ہے، صحابہ ہے۔ دنیا کو بتا دو صحابہ ہے، اپنوں کو بتا دو صحابہ ہے، دشمن کو سنا دو صحابہ ہے، قرآن پہ پھیلا دو صحابہ ہے، متوالوں کو بتا دو صحابہ ہے، جھوٹوں کو بتا دو صحابہ ہے، گستاخوں کو بتا دو صحابہ ہے۔ اور قرآن کے چپے چپے سے پوچھو، سوال ہوگا کون ہے، جواب آئے گا صحابہ، 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 صحابہ۔ اے دشمنان صحابہ سن لو، اگر تمہیں ابوبکر کی خلافت قبول نہیں، اگر تمہیں عمر کا عدل پسند نہیں، اگر تمہیں عثمان کی حیا اور سخاوت کھٹکتی ہے، اگر تمہیں علی کی شجاعت پر بھی اعتراض ہے، تو تمہارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ چاروں صرف نام ہی نہیں بلکہ ایمان کی ستون بھی ہے۔ جس کسی نے بھی ان ستونوں کو گرا دیا، اس نے اپنے ایمان کی عمارت کو خود ڈھا دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔